اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے طالب علم السلام علیکم۔ آج ہم جگر مراد آبادی کے جو کل ہم نے سوال کیے تھے اس میں ہم نے اب پہلا جو کوشچن ہے اس کا جگر مراد آبادی کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیے۔ تو دوسرا سوال اس کی جگر کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے۔ تو یہ ہم دونوں اکٹھے یہ دو جو سوال ہیں یہ کریں گے، اس طرح یہ ہمارا لیسن آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے یہ جگر مراد کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیے، یہ لکھیں گے پہلے حالات زندگی اس کی۔ ہمارا موضوع جگر مراد آبادی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ تو حالات زندگی، جگر مراد آبادی کا پورا نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ تو آپ کا نام پورا نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا، جگر مراد آبادی کا۔ آپ 1885 عیسوی کو مراد آباد میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ تو آپ کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ گھر سے چلے گئی، گھر میں کچھ انبن ہو گئی تو وہ گھر سے چلے گئی اور گونڈا پہنچے۔ وہاں اصغر گونڈوی چشمے کا کاروبار کرنے لگے۔ تو اصغر گونڈوی چشمے کا کاروبار کر رہے تھے، وہ چشمے بنا رہے تھے، تو جگر ان کے ایجنٹ بن گئے اور جگر ان کے اس طرح ایجنٹ بن گئے اس کاروبار میں، اور اصغر کے ساتھ ہی وقت گزارنے لگے، اور اصغر گونڈوی کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی گزارنے اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اصغر گونڈوی کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے شادی کر لی۔ تو اصغر گونڈوی جب وفات پا گئے تو ان کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح کر لیا۔ آپ بےحد پرخلوص ملنسار انسان تھے۔ تو جگر مراد آبادی بےحد پرخلوص اور ملنسار انسان تھی۔ سب کے ساتھ نہایت اخلاق و انکسار کے ساتھ پیش آتی تھی۔ انہوں نے فارسی زبان اور انگریزی زبان اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ تو جگر مراد آبادی نے فارسی اور انگریزی زبان دسترس حاصل کی تھی۔ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ تو مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ابتدا میں اپنے والد سید علی نظر سے اصلاح لی۔ تو ابتدائی جو شاعری کی وہ اپنے والد سے اصلاح لی، پھر داغ کی شاگردی میں آئے، بعد میں داغ اور امیر اللہ تسلیم کے شاگردی میں رہے۔ اصغر گونڈوی سے بھی فیض حاصل کیا۔ 9 ستمبر 1960 میں وفات پائی۔ تو اب ادبی خدمات ان کی، جو غزل گوئی کا دوسرا پارٹ جو اس کوشچن کا ہے، ادبی خدمات۔ جگر فطری شاعر تھے۔ انہوں نے غزل کو اس وقت نئی آبتاب اور نئی زندگی عطا کی۔ تو جگر فطری شاعر تھے، انہوں نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ انہوں نے اپنی محنت و ریاضت سے غزل کو نئے افق سے روشناس کرایا۔ تو اپنی محنت اور ریاضت سے غزل کو نئے افق سے روشنا کرایا۔ ان کی غزلیں عشق و حسن، محبت و سرمستی، سادگی کی عبارت ہے۔ آپ کی ابتدائی شاعری میں عشق مزاجی کا جوش اور مستی نظر آتی ہے۔ تو آپ کی ابتدائی شاعری میں عشق مجازی کا جوش اور مستی نظر آتی ہے۔ تو جگر مراد آبادی کہ ان کے کلام کی خصوصیت دلکشی، رنگینی، سرمستی، کیف و ترنم ہے۔ اصغر کی محبت نے اس میں تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی۔ تو جگر آبادی کے جو اصغر گونڈوی کے ساتھ رہا تو اس کے تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی۔ ان کی آواز میں بلا کا رس اور شیرینی تھی۔ تو ان کی آواز بہت ہی میٹھی اور شیرینی تھی۔ کن کی؟ جگر مراد آبادی جب کر غزل سناتے تو مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ خاص و عام میں ان کی مقبولیت تھی، کیونکہ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی، تو غزل سناتے وقت مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ خاص و عام میں ان کی مقبولیت اس وجہ سے بڑی تھی۔ جگر جوانی میں شدت کے مائع نوش تھے، یعنی کہ وہ جوانی میں بہت شراب پیتے تھے، لیکن آخری عمر میں توبہ کر لی۔ تو آخری عمر میں انہوں نے شراب سے توبہ کر لی اور سچے مسلمان بن گئی۔ جگر کے کلام کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ تو ان کے کلام کے
कई मजमूए छप चुके हैं, जिनमें दाग जिगर, एक दाग जिगर है मजमुआ, दूसरा आतिश गुल, तीसरा शोले तूर। तो ये 3 उनके कलाम के मजमूए हैं, दाग जिगर, आतिश गुल, शोले तूर। आखिरी जो मजमुआ है शेर, मजमुआ शेर को कुल हिंद साहित्य अकादमी के एजाज से नवाजा गया। तो शोले तूर पर उनको साहित्य अकादमी ने इनाम से नवाजा। जिगर की गज़लों में अल्फाज का दुरुस्त होना, ख्याल की बुलंदी और जज्बे की फरावानी दाज सुखन देने पर मजबूर करती थी। तो जो उनकी गज़ल सुनते थे, उनके ख्याल में बुलंदी और अल्फाज का दुरुस्त होना उनको वो दाद देने पर मजबूर करती थी जो सुनने वाले थे। हाल ही के मुकदमा शार शायरी के बाद उर्दू गज़ल नापसंदीदा सी शायद तस्वर की जाने लगी थी। तो हाल ही के मुकदमा शार शायरी के बाद उर्दू गज़ल को नापसंदीदा चीज़ तस्वर किया जाने लगा था, लेकिन जिगर ने गज़ल को फिर से उर्दू अदब की महबूब तरीन सिनफ सखन बना दिया। तो जो जिगर ने उसे मेहनत गज़ल पर की थी, तो उर्दू अदब में उसको अपना महबूब तरीन सनफ सखन बना दिया, यानी कि गज़ल को फिर से अपनी जो मुकाम था वो दिलवाया। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर हमारा था जिगर मुरादाबादी गज़लें वो ख़त्म हो गए। उनका जो हमने जो मशक़ी सवाल थे वो भी हमने लिख लिए। तो इंशाअल्लाह कल हम इसका जो दूसरा चैप्टर है वो लेंगे। तो आप ये जो हमने कल से जो हमने इसके मशक़ी सवाल किए, तो उनको अपनी नोटबुक में दर्ज करें ताकि ये आपको एग्ज़ाम में काम आ सके। उम्मीद है कि आप सब ये अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। इंशाअल्लाह हम कल दूसरा चैप्टर उठाएंगे। बाकी वसलाम।